السلام علیکم جی۔ تو گئے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، میں ہوں آصف اور آپ میرا دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج آصف ولاگ۔ تو آج کا ہم پیارا سا ولاگ اپنا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنی ہے۔ آج کا ولاگ ہمارا بہت ہی دلچسپ اور مزیدار ہونے والا ہے۔ تو اب جمعہ کا ٹائم ہو چکا تھا، تو ہم جمعہ کے لیے جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ ولاگ ہی اپنا سٹارٹ کر دیں۔ میں نے پہلے ایک دو ویڈیو جمعہ والی اپلوڈ کی تھی، تو دوستوں نے دوبارہ فرمائش کی ہے کہ یار حافظ صاحب بہت ہی اچھے بیان کرتے ہیں، تو ان کی اور بھی ایک دو ویڈیو اپلوڈ کر دیں۔ تو میں نے سوچا چلو آج والے جمعے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ جو بھائی لوگ ہمارے جمعہ نہیں پڑھتے یا نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے خصوصی میسج ہے کہ میں برائے مہربانی تو آپ نماز نہ چھوڑا کریں، کیونکہ آخرت میں یہی ہمیں نماز ہی ہمارے کام آئے گی، اور باقی تو کچھ کام نہیں آئے گا، نہ دولت نہ شہرت، یہ کچھ کام نہیں آئے گی، صرف نماز ہی ہمارے کام آئے گی۔ تو جو بھائی نماز نہیں پڑھتے تو ان کے لیے خصوصی پیغام ہے میرا کہ نماز اپنی نہ قضا کیا کریں، نماز با جماعت ادا کیا کریں۔ اگر با جماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تو اپنے گھر جہاں پہ آپ ہیں، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ وہیں پہ نماز اپنی سٹارٹ کر دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب لوگ ماشاءاللہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ پاک ہر کسی کو توفیق دے 5 وقت نماز پڑھنے کی۔ تو جی تو اب ہم مسجد میں پہنچ گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر زیب و زینت نہیں کرتی تو اپنے خامد کے لیے نہیں کرتی، باہر کے لوگوں کے لیے کرتی ہے، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اب تو خامد بھی غیرت تک نہیں آتی، بھائیوں کو اپنی بہنوں پر غیرت نہیں آتی، باپ کو اپنی بیٹیوں پر غیرت نہیں آتی، کسی رشتے کو غیرت تک ختم ہو گئی ہے کہ کسی کی بیٹی بن ٹھن کے بن سور کے اپنا آدھا جسم ننگا کر کے اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرتی ہے، بازاروں میں نمائش کرتی پھرتی ہے، بات آگے نکل گئی ہے، پیسے کمانے کے لیے سوشل میڈیا پر ننگی ہو کے نیم برہنہ ہو کے، ننگے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لباس اتار دے، لباس اتار دے یہی مطلب نہیں ہے، ننگے ہونے کا ایک اور بھی مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں کچھ نہیں کہنے لگا، ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے، مفہوم اس کا ضرور کھولوں گا، لیکن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ، دو قسمیں ہیں، جہنمی ہیں، جہنمی ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، لم ارہما، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دور میں وہ نہیں ہے، ابھی موجود نہیں ہے، بعد میں آئیں گے، لم ارہما، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، ہمارے معاشرے میں ان کا وجود نہیں ہے، قوم معهم سیاط کاذناب البقر، ایک کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس لاٹھیاں اور ڈنڈے ہیں، جیسے یہ گائے کی دم ہوتی ہے، لمبے لمبے ڈنڈے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یضربون بها الناس، وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اس سے مراد یہ پولیس والے یا سیکورٹی والے جو برساتے ہیں، بے گناہوں کو مارتے ہیں، بے گناہوں پر لاٹھی چارج کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، جو بے گناہوں کو لاٹھیاں برساتے ہیں یہ جہنمی ہے۔ دوسرا ونساء، یہ ہمارا موضوع ہے، غور سے سننے کی بات ہے، ونساء، ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں، کاسیات عاریات، کاسیات، لباس تو پہنے ہوئے ہیں، عاریات لیکن ہے ننگی، لباس پہنے ہوئے ہیں ننگی، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لباس اتنا پتلا ہے کہ پہنا تو ہوا ہے، کہنے کو کہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اندر شیب و فرات نظر آ رہے ہیں، جسم اس کا باہر اس کے اوصاف نظر آ رہے ہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا تنگ ہے کہ نشیب و فرات سارے نظر آ رہے ہیں، جسم کے سارے خد و خل جو اجل ہونے چاہیے، جو سطر میں ہونے چاہیے، جو ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے، وہ سارے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اسی میں آتی ہے، کاسیات عاریات۔ اور تیسری وہ خواتین جنہوں نے مختصر لباس پہنا ہوا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں یہ کافرانہ روش بن چکی ہے کہ آدھا سینہ ننگا کرنا جب تک وہ نہ کر لے سمجھتی ہے کہ ہم پورا وہ ماڈرن نہیں ہوئی، ہم روشن خیال نہیں ہوئی، اسی طرح تھوڑی سی ٹانگوں کو ننگا کرنا تاکہ اس کو پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اس کا کلر کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کے نقش و نگار کیسے ہیں،
یہ سب اس میں داخل ہے، تینوں قسمیں اس میں داخل ہیں. عاریات کاسیات، کاسیات عاریات، لباس تو پہنا ہے لیکن ہے ننگی، نیم لباس ہے، نیم برہنہ ہے. یہ بھی جہنمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا ممیلات مائلات، خود بھی ایسا لگتا ہے کہ بس یہ مان جائے گی. میں نے پہلے کہا تھا کہ موضوع ایسا ہے مجھے یہ بیان کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. مائلات، لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی ہیں، خود بھی مائل ہوں، ایسے لگتے ہیں کہ مائل مان جائے گی، اور دوسروں کو بھی اپنے طرف فتنے اور فساد کی دعوت دیتی ہے، لوگوں کو بھی مائل کرتی ہیں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، یہ جو بڑے بڑے بڑی بڑی گردنوں والے بڑی کوہانوں والے اونٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی چوٹیاں اور سر کے بال ایسے بنائے ہوتے ہیں. باہر نکلے گی سر کے بال ایسے بنا کے نکلے گی. یاد رہے یہاں سب علماء نے کہا ہے، سب علماء نے کہا ہے کہ اگر عورت اپنے خامن کے سامنے یہ سارے کام کرتی ہے جائز، سارے یہ کام اپنے خامن کے لیے کرتی ہے گھر میں جائز ہی نہیں ہے بلکہ بہت بہتر ہے، کئی مرتبہ بہت بہتر ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ خامدوں کے لیے کون کرتے ہیں؟ یہ تو باہر جا کے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ جوڑا اوپر کر کے بنا لینا یہ گھر میں ناجائز نہیں، حرام نہیں ہے. یہ باہر نکلتے وقت لوگوں کے سامنے ایسا کرنا یہ حرام ہے. ایسا کرنے والی عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے. فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحها، اس کی ہوا تک، جنت کی ہوا تک ان کو نہیں لگے گی، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا، بلا شبہ جنت کی جو خوشبو ہے، اس کی جو ہوا ہے، لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كِذَا وَكَذَا، اتنی دور سے اس کی خوشبو آتی ہے. تو پھر بھی ان کی قسمت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں ہوگی، جنت کی ہوا کا جھونکا بھی ان کی قسمت میں نہیں ہوگا ان عورتوں کی. تو میرے بھائیوں، ہمارے ہاں کیا، بلکہ عبداللہ ابن مبارک نے غالباً بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ما افسد الدین الا الملوک احبار رسول ورهبانها. اس دین کا بیڑا غرق کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. اس دین کا بیڑا غرق کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو برے حکمران اور دوسرے برے علماء. میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن اور سنت کی زبان میں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عالم وہ نہیں ہے جس نے چیزوں کو حفظ کر لیا، قرآن پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، حدیث پڑھ لی، سب کچھ ہے. نہیں ہے تو خوف خدا نہیں. یہ شریعت کی زبان میں اس کو عالم نہیں کہتے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ایک شخص ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے 4-5 احکام پڑھے، اس پر سختی سے عمل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. 4-5 اور پڑھ لیے، پھر سختی سے عمل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. یہ عالم ہے، یہ عالم ہے. اس کو شریعت عالم کہتی ہے. تو ہمارے دور میں ایسے علماء سو موجود ہیں، ان کو جو مرضی فتویٰ لے لو. کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر والوں کو خوش کرنے کے لیے ساری حرام چیزیں جائز کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں بڑا عالم ہے کیونکہ اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں. یہ ہمارا معیار بن چکا ہے. حق کا معیار فالوور کا زیادہ ہونا نہیں ہے، حق کا معیار رش زیادہ ہونا نہیں ہے، حق کا معیار لوگوں کا پیچھے واہ کرنا نہیں ہے. حق کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ مطابقت ہونا ہے. تو وہ قرآن پاک اور احادیث کی نصوص کو توڑ مروڑ کے ان کی تعویل کر کے لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا کر کے سارے وہ مسائل کرتے ہیں جو مغرب کو اچھے لگتے ہیں. تو ان میں سے کچھ میں تو ان کو خبیث کہوں گا کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہوا ہے کہ یہ جو پردے کے احکامات ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے ساتھ خاص تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے ساتھ خاص تھے. اسی لیے آیت پڑھتے وقت میں نے اچھی طرح اشارہ کیا کہ آیت میں 3 قسم کے لوگ ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور عامت الناس، قیامت تک آنے والے مومنوں کی عورتیں. سب داخل ہے. قرآن نے سب کو یہ حکم دیا ہوا ہے، لیکن ان کو خوف خدا نہیں ہے. سارے ایسے مسائل جو مغرب کو بہت پسند ہے، کافروں کو بہت پسند ہے، وہ مسائل وہ کرتے ہیں. تو ہمارے لوگ، اب ہوتا یہ ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ ایک بیمار لیٹا ہوا تھا، لوگ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو پیناڈول دو، کوئی کہہ رہا ہے اس کو اسپرین دو، کوئی کڑوی دعائیں بتا رہے ہیں. وہ سنتا رہا بیچارہ.
تو ایک اماں جی آئی, کہتی ہے اس کو حلوہ بنا کے دو. تو لوگ باتیں کر رہے تھے, وہ بیمار کہنے لگا وہ ہندی بھی سن لو, اور یہ بیچارہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بھی بات سن لو. ہماری حالت یہ ہے, جو چیز ہمیں پسند آتی ہے نا, ہمارے من کے مطابق اندر سے اٹھنے والی آواز کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے, ہم شور کرتے ہو دیکھو وہ بھی مولوی ہے, دیکھو اس نے کیا یہ کہہ دیا. بھائی اس نے یہ کہہ دیا, کوئی اوروں کو بھی سن لو, کوئی اللہ کے نیک بندے کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں, وہ ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی. تو ہمیں وہ چیز بڑی اچھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, شیئر کرتے پھرتے فلاں نے یہ کہہ دیا ہے. یہ ہماری اندرونی بیماری ہے. والذین فی قلوبہم مرض, قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ نفاق کی, بڑے نفاق کی علامت ہے کہ انسان کو ایسی چیزیں اچھی لگنی لگ جائیں, اور جو قرآن اور حدیث سے بھی وہ چیزیں لینی جو اس کے من کے مطابق ہو. یہ اسلام نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, سارے احکامات ماننے والا مسلمان ہوتا ہے. من کو بانٹے ہوئے احکامات مان لیے, باقی چھوڑ دیے, ایسا کرنے والا منافق ہوتا ہے. اور منافق بھی وہ بڑا منافق جس کو نفاق کفر کہتے ہیں. تو میرے بھائیو, پردہ بہت اہم مسئلہ تھا. جو شخص, یاد رکھیں ایک اور حدیث گوش گزار کرتا ہوں, ٹائم بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ, 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کو ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. 3 قسم کے لوگ ہیں. ان میں سے ہمارا اس موضوع سے متعلق اس کا ہی تذکرہ کر لیتے ہیں, بات لمبی ہو رہی ہے. ان میں سے ایک دیوس ہے. دیوس ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. ایک دوسری روایت میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیوس کیا ہوتا ہے؟ الذی لا یغار علی اہلہ, جس کو اپنے اہل و عیال اور بچوں پر غیرت نہیں آتی. بیوی اپنے حسن کی نمائش کرتی پھرتی ہے, نسوانی مظاہر لوگوں کو دکھاتی پھرتی ہے, اس بغیرت کو غیرت نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ دیوس ہے. وہ بھائی جس کی بہن نیم برہنہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے, یہ بھائی اس کو آنکھوں سے دیکھتا ہے یا سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہے کہ ڈانس کر رہی ہے اور نیم برہنہ ہے, تاکہ اس کو لائک حاصل ہو اور اس کی کمائی کا یہ ذریعہ بنے. بھائی دیکھ رہا ہے, خان دیکھ رہا ہے یا باپ دیکھ رہا ہے, لیکن اس پر وہ خاموش ہے. یہ دیوس ہے. شریعت کی زبان میں میرے پیغمبر نے اس کو دیوس کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے قیامت کو دیکھیں گے نہیں. نفرت کی وجہ سے, کراہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنی نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو اپنے اہل و عیال پر غیرت نہیں کھاتے, دیوس ہیں. تو میرے بھائیوں, معاشرے کو سنوارنے کے لیے سب کی ذمہ داری ہے. کسی باپ کو یہ جواز نہیں ملتا کہ وہ کہے کہ میری بیٹی ہے, میں تو نہیں کر رہا, میں تو رات کو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں, میں نے لمبی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, میں نمازیں بھی ساری مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں, اب میرا کیا, یہ تو میری بیٹی ہے, یہ تو میری بیوی ہے, میری نہیں چلتی. تیری چلتی ہے, تیری چلتی ہے. دنیا کے معاملات میں تیری بڑی چلتی ہے, دنیا کے معاملات میں تیری بڑی چلتی ہے, دین کے معاملات میں تیری کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ تو دیوس ہے, اور یہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں, ہماری سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے. یہ صرف خواتین کی نہیں, یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے, دیوس نہیں بنایا. یہ دیوس خود بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے. تم اگر گھر کے سربراہ ہو تو تمہارا حق بنتا ہے کہ معاشرے کو بربادی سے بچانے کے لیے حصہ ڈالو معاشرے میں. میرے بھائیوں, باتیں پھر لمبی ہو جاتی ہے. میرا خیال تھا کہ اس سلسلے میں لاجیکلی کوئی عقل کے لحاظ سے بھی تھوڑی بات کر لیتے. یہ تو شرعی مسائل تھے, عقل کے لحاظ سے بھی بات کر لیتے. میرے بھائیوں, اشارہ کر لیتا ہوں, مزید ٹائم نہیں ہے. ایک بندہ ہے, نوجوان ہے, باہر نکلا ہے. شریعت نے اس کو حکم دیا تو بھی نظریں نیچی رکھ, لیکن اس نے نہیں رکھی. ادھر سے کوئی خاتون آ گئی ہے, لڑکی آ گئی ہے بن ٹھن کے, نیم برہنہ, اس نے بھی نہیں. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے. تمہارا خیال ہے دیکھا ہے تو بات بس ہو گئی ہے؟ ذرا کسی نفسیات کے قائلوں رکھنے والے سے بات کر لیں, ان سے پوچھ لیں, اگر ان کو تھوڑا سا دینی علم بھی ہو. یہ سائیکاٹسٹ جو ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ, ان سے بات کر لیں. ایک دفعہ دیکھتا ہے, 2 دفعہ دیکھتا ہے, اس کے اندر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر بہت سارے ہارمونز اپنا تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کوئی چیز بھی جب مسلسل کام کرتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کوئی طاقت بھی لامتناہی نہیں دی. میں یہ اشارے کر رہا ہوں, آپ سمجھ لیں.
بدکاری کرنے والا شخص حکیموں کے ہاتھوں میں مار کھاتا ہے. جو بدکاری کا دل زیادہ ہے آخرکار کا وقت آتا ہے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. اللہ نے تمہیں بنایا ہی ایسا نہیں ہے. یہ جنت میں ہوگا. یہاں ایک محدود طاقت دی گئی ہے تمہیں. آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے. تو آنکھوں میں جب حیا نہیں رہتا, ادھر ادھر منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں, تو اس کے تناظر میں انسان کے اندر بہت سارے ہارمون مسلسل حرکت میں رہتے ہیں. دیکھ کے چلا گیا, خیالات میں وہی چل رہا ہے, ابھی سونے لگا وہی چل رہا ہے, گھنٹوں نہیں, دنوں نہیں, مہینوں وہی چل رہا ہے, اور مہینوں تک وہ ہارمونز کام کر رہے ہیں. اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کے سارے ہارمونز کا سسٹم انبیلنس ہو جائے گا, اور اس کو بے شمار بیماریاں ہوں گی. یہ لاجیکلی باتیں ہیں, یہ ایسی جو ثابت ہو چکی ہے میرے بھائیوں, یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں. اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پردہ دل کا ہوتا ہے, ہمارے خیالات پاک ہیں. اور میرے بھائیوں, کیا تمہارے خیالات عائشہ سے پاک ہیں؟ فاطمہ کی نسبت تمہارے خیالات پاک ہیں؟ پیغمبر کو حکم دیا ہے فاطمہ بھی پردہ کرے, عائشہ بھی پردہ کرے, سودا بھی پردہ کرے, ساری بیویاں پردہ کریں, رسول کی ساری بچیاں بھی پردہ کریں. تمہاری عورتیں کہتی ہیں کہ ان کی نظریں پاک ہیں, ان کے خیالات پاک ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے زیادہ پاک ہے ان کی نظریں؟ کوئی بات کرتے ہو تو سوچ لیا کرو کیا کہہ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں, میں ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. آج کل مسجد نبوی میں سب سے بڑا درس جن کا ہوتا ہے میرے استاد ہیں حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. ایک دفعہ ان سے سوال ہوا, مسجد نبوی کی بات ہے, کسی نے کہا کہ میرے خیالات پاک ہیں تو میں تو عورتوں کی طرف دیکھ سکتا ہوں. تو میں ان کا جو جواب تھا نا, میں اسی طرح سنانا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ ہم لوگ ڈانس تو دیکھ لیتے ہیں, میڈیا پر بے حیائی سب کچھ دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس ممبر سے ذرا تھوڑی اس قسم کی بات آ جائے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ دو باتوں میں سے ایک ہے, یا تو کذاب اور جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ تیرے خیالات نہیں ابھرتے اور کو دیکھنے سے, یا تو جھوٹا ہے یا تو نمرد ہے. دونوں میں سے ایک ہے. اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ سے باز آ جا, اگر تو نمرد بیمار ہے تو علاج کروا لے اپنا, لیکن عورتوں کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے خیالات پاک ہیں. اگر تیرے خیالات تجھے نہیں آتے تو شریعت یہی تو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں عورت کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ تیرے خیالات تیری بیوی کے لیے ہوں, تیری بیوی کے خیالات تیرے لیے ہوں. اگر دونوں کو ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن نہیں ہے تو معاشرے کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. بیوی خاوند کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی, خاوند بیوی کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا, معاشرے کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. شریعت یہی چاہتی ہے کہ ہونی چاہیے اٹریکشن, یہ جاذبیت ہونی چاہیے, لیکن اس کی حد مقرر کر دی ہے. جہاں ہونی چاہیے وہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر وہی بات, اگر ہم اپنی نظروں کو کھلا چھوڑ دیں گے, اپنے جذبات کو کھلا چھوڑ دیں گے, ہماری نظریں برباد, ہمارے خیالات برباد, اور پھر ہم بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں تو برے خیالات آتے نہیں ہیں. برے خیالات نہیں آتے, تیرے اندر کا نظام برباد ہو چکا ہے. تیرے اندر کا وہ نظام جو تیری زندگی میں چاشنی بھرنے والا تھا, جو تیری زندگی کو خوبصورت بنانے والا تھا, تیرے اندر سے وہ نظام برباد ہو چکا ہے. تو اس کا علاج کروا لے. تو میرے بھائیوں, یہ چند معروضات تھیں. ہمارے معاشرے میں جو یہ تعریف اور یہ برہنہ پن, یہ کتنا زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہر کسی کا حق, باپ خود اپنا اس میں حصہ ڈالے, بیٹا اپنا حصہ ڈالے, بھائی اپنا حصہ ڈالے, جتنا کر سکتے ہیں. یاد رکھنا قیامت کو سوال ہونا ہے. الا کلکم مسئول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مجھے میری بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, مجھ سے میری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا, مجھ سے میرے بیٹوں کے بارے میں قیامت کو حساب ہوگا, مجھ سے میری بیوی کے بارے میں حساب ہوگا, آپ سے بھی اسی طرح, بھائیوں سے حساب ہوگا. بہن کو کیسے کھلا چھوڑا ہوا تھا, یہ میں نہیں کہتا, پیغمبر نے کہا ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. سب کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے, اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کو حساب دینا ہے. میرے بھائیوں, وما علینا الا البلاغ. ہمارے ذمہ پیغام پہنچانا تھا, پہنچا دیا ہے. اگر کسی کو غصہ لگے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو باتیں اچھی لگیں تو اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.